دیکھو میں اور یہ بولنا چاہوں گا، جیسے کتنے لوگ رہتے ہیں نا، جیسے وہ لوگ پروڈکٹ منگا لیتے یوز کرتے ہیں، جیسے آپ نے پوائنٹ آؤٹ کیا تھا. تو میں یہ چاہ رہا تھا نا کہ آپ ایز اے مسلم، یعنی ہم جو نیکسٹ بردرز ہیں ہمارے، ہم آپ یعنی اسلامک ٹیچنگ کیا ہو سکتی ہے ان لوگوں کے لیے کہ جو یوز کرتے پروڈکٹ اور پھر اس کو ریٹرن کرتے، ان لوگوں کے لیے کوئی صحیح بات، بہت صحیح، بہت اچھی بات آپ نے پوچھی ہے نا. I'm very glad یہ سوال آپ نے پوچھا. ارے بھائی، سب کے سب جو بھی ایمان والا ہے وہ اس بات کو یاد رکھیں کہ ناجائز کسی کی چیز کا استعمال کرنا حرام ہے. آپ کو دنیا میں ہو سکتا ہے کوئی پکڑ نہ پائے، کوئی ہو سکتا ہے آپ کی گرفت نہ کر پائے، کوئی ہو سکتا ہے آپ کی طرف انگلی نہ پوائنٹ کر پائے، لیکن جو چیز غلط ہے نا وہ غلط ہے. تو کسی اور کی چیز جیسے زبردستی لوگ استعمال کر لیے پھر بھیج رہے ہیں، یہ حرام ہے. آپ ایسا نہیں کر سکتے. ایک ہوتا ہے آپ کو ٹرائی کرنے کے لیے رائٹ دیا تھا نا، ٹرائی کرنے کے لیے الگ بات تھی. اب جینیوئن رہو. دیکھو اللہ تعالیٰ رزق کا مالک ہے، رزق اللہ دے گا. ایسی لالچ کرنا کہ کوئی چیز میری نہیں ہے بٹ میں وہ اس کو استعمال کروں، یہ ایسی چیز ہمارے اندر نہیں ہونی چاہیے. وہ حرام چیز کا کیا فائدہ؟ آپ نے استعمال کر لیا اور کل قیامت کے دن عذاب ملے، آپ کو اپنی نیکیوں سے پیمنٹ دینا پڑے، تو کیا فائدہ ہے؟ تو میں تو ابھاروں گا سب ایسے بلیونگ مومن مسلمان کسٹمرز کو کہ بھائی آپ کو دنیاوی کوئی فائدہ اگر مل بھی سکتا ہے، کوئی پالیسی کے تحت کچھ فائدہ مل سکتا ہے، مت لو، کیونکہ اللہ دیکھ رہا ہے، فرشتے لکھ رہے ہیں. کل قیامت کے دن جواب دینا ہوگا. کل قیامت کے دن یہ رولز نہیں چلنے والے، اللہ کے رولز چلنے والے. کوئی بولے نہیں وہ شاپنگ کارٹ کے رولز کے حساب سے مجھے اجازت دے دیا تھا وہ مارکیٹ پلیس نے کہ میں اس کو چیٹ کروں، سامنے والے کو میں چیٹ کروں ایز اے کسٹمر، میں سیلر کو چیٹ کروں، دھوکہ دوں اسے، یہ اجازت مجھے وہ رولز کے تحت ملی تھی. تو قیامت کے دن وہ رولز تھوڑی چلنے والے، اللہ کے رولز چلنے والے. حساب و کتاب اللہ کے رولز کے حساب سے ہونے والا ہے. ہم بلیورز ہیں، ہم لوگ دنیا کے بہاؤ کے حساب سے نہیں بہتے ہیں. ہم دنیا کے فائدے کو دیکھ کر کے اگر پھسل گئے تو پھر ہمارے لیے بچنے والا کیا معاملہ ہے؟ کیونکہ ہمارے پاس تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم آئے ہیں، انہوں نے ہمیں سچائی سکھائی، ایمانداری سکھائی، سچائی کے ساتھ رہنا سکھایا. حساب و کتاب ہوگا، فرشتے لکھ رہے ہیں، اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے، ہمیں یہ سکھایا نا ایمان. تو ہمارے لیے تو پکڑ کی بات ہے. ہمیں تو ڈرنا چاہیے کہ ہم ایسی چیز نہیں کریں گے جو دنیا کا عام بہاؤ ہے کہ لوگ سمجھتے ہیں چیٹنگ ویٹنگ رانگ ہے، جب تک پکڑے نہ جاؤ تب تک ٹھیک ہے. ہم ایسا نہیں سوچتے، ہم دیکھتے ہیں اللہ کے پاس ہمیں جواب دینا ہے. تو یہ میں نے کچھ باتیں صرف کہی ہے، بہت دل سے کہی ہے آپ سب کو اور سب کسٹمرز، مسلم کسٹمرز یہ چیز حرام سمجھیں کہ کسی کو آپ ایزا پہنچا رہے ہو. اگر آپ بیچنے والے ہوتے تو آپ کو یہ پسند ہوتا کہ کوئی آپ کا پیس پہن کر کے ایک چیز پہن کے دے رہا ہے واپس، یا پھر یوز کر کے دے رہا ہے؟ بھائی ٹرائی کرنے کی اجازت ہے، ٹرائی کرو. کسی کی امانت اچھے سے فولڈ کرو، اس کو واپس بھیج رہے ہو، سنبھالو اس کے پروڈکٹ کو. تمہارا ہوتا تو تم کیا پسند کرتے؟ تمہارا ہوتا تو تمہیں پسند کرتے کہ تو کوئی خراب کر کے بھیج رہا ہے. تو تم کیا سوچو کہ کسٹمر جو بیچنے والا ہے، چاہے وہ مسلم ہو نان مسلم ہو، کسی کا بھی برا نہیں کرنا ہے. یہاں پہ جو پروڈکٹ آیا اس کو سنبھالو، امانت ہے یہ امانت. امانتوں کے بارے میں قیامت کے دن پوچھا جائے گا. اور آج قیامت سے پہلے قریب ہم جیسے جا رہے ہیں نا، لوگوں میں امانت داری ختم ہوتی جاتی ہے. ہم بلیورز ایسے نہیں ہو سکتے. ہم ایسا کریں گے تو اللہ کو جواب کیا دیں گے؟ ہاں، تو ہمیں اس بات میں خاص خیال رکھنا چاہیے. جی آصف بھائی، میں نے امید کرتا ہوں ایز آپ نے سیلر کے طور پہ آپ سوال پوچھ رہے ہو، تو لیکن سیلرز کو بھی ہم نصیحت کرتے ہیں اور خریدنے والوں کو بھی نصیحت کرتے ہیں، سب کے لیے ہماری باتیں ہیں. جی شکراً، جزاک اللہ خیر واسم الجزا، بہت بہت شکریہ.